اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک پر بات کی کہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، کسی صورت میں بھی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور آج ہم اسی کو لے کر آگے بات کریں گے۔ اسی ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ میڈیکل سائنس جو ہے یہ نماز کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جو ریسرچ کی ہے، انہوں نے آج کے دور میں کیا کہا ہے، اور نماز کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں، وضو کے ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھیں دین سے ہٹ کر کہ عقلی لحاظ سے ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو نماز کی صورت میں ایک احتساب کا تصور دیا گیا ہے انسان کو کہ کوئی ذات ہے جس کو اس نے دن میں 5 مرتبہ یاد کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں یاد کرے گا تو اس کا احتساب ہوگا، اور وہ احتساب بھی پہلا ہوگا۔ اس کو سب سے اولین ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جب برائی سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرتی امن کی ضامن ہے۔ تو نماز سے ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے ہمارا معاشرتی امن جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کر دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے ذریعے ایک ورزش کا عمل ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو انسان اس سے بخوبی واقف ہے کہ ورزش سے، انسان کے اوپر نیچے ہونے سے، اس سے کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور اس کے جسم کے لیے وہ کتنی اہم ہوتی ہے، اور سائیکولوجیکلی بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اس کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے بھی بتائی گئی ہے کہ جب وہ نماز بار بار پڑھتا ہے، نماز کو جب ادا کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، تو بے شک اللہ کے ذکر میں دل کا سکون ہے۔ جب انسان بار بار آئے گا، نماز پڑھے گا، وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے نا، وضو کرے گا، پھر نماز ادا کرے گا، اور پھر وہ اس انداز سے نماز پڑھے گا، تو بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو دنیا میں بے شمار خیالات آتے رہتے ہیں، انسان فجر پڑھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ سلسلہ اس ڈیوریشن میں جو پورا دن ہوتا ہے، اس دن میں انسان کا کبھی مائنڈ فریش ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی فریش ہوتا، تو اللہ رب العزت نے اس کے وقفے بعد جو ہے نماز رکھ دی، تو بے شک پھر ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ بھی کیا کہ اللہ کے ذکر میں دل کا سکون ہے، اور اس سے دل بھی تندرست ہوتا ہے، بے چینی میں کمی آتی ہے، اور بے شک انسان بے چینی سے ہی جب بے چین ہوتا ہے تو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں، بے چین انسان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، برے خیالات جو ہیں یہ جب آتے ہیں تو انسان کا پورا دماغ، پوری جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان بے چین نہ ہو، انسان بے سکون نہ ہو، تو وہ کسی کو بری بات کہتا ہے، نہ وہ غصے میں آتا ہے، اور نہ وہ کسی کا سکون برباد کرتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، نہ وہ کسی کے خلاف کسی قسم کی کوئی بری سوچیں جو ہیں اس کے دماغ میں نہیں آتی۔ تو یہ کب ایسا انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ نفرت انگیز جو سوچیں ہیں یہ کب آتی ہیں؟ یہ تب ہی آتی ہیں جب انسان پرسکون نہیں ہوتا، جب انسان جو ہے اس کے اندر جو بے سکونی سی ہوتی ہے، تب وہ چاہتا ہے، اس کو کوئی انسان اچھا نہیں لگتا، نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں، پریشان سا انسان ہو جاتا ہے۔ یہ سائیکولوجیکلی اٹیسٹڈ بات ہے کہ نفرت انگیز سوچیں تب ہی آتی ہیں جب آپ کا دل سکون میں نہیں ہوتا۔ غصہ بھی تب ہی آتا ہے جب آپ کا دل سکون میں نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے دل کے سکون کا کہ میری یاد میں سکون ہے،
تو یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان بار بار اللہ کو یاد کرے گا. تو بار بار کیسے اللہ کو یاد کرے گا؟ جب انسان فجر کے بعد ظہر کا انتظار، ظہر کے بعد عصر کا انتظار، عصر کے بعد مغرب کا انتظار، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار، عشاء پڑھ کے سو جائے گا. تو ساتھ اللہ نے بھی پھر کہا نا کہ میرے ذکر میں سکون ہے. تو یہ سکون کب ملے گا؟ یہ تب ہی وہ سکون میں آئے گا، وہ سکون میں رہے گا جب وہ نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرے گا. اور یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ اپنی نماز کو خراب نہیں کرے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. جو انسان نماز اپنی سے غافل ہے، وہ کیسے؟ انسان بظاہر تو نماز میں ہوتا ہے، پڑھ تو وہ نماز رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے، جسمانی طور پر وہ نماز کے اندر، روحانی طور پر وہ کیفیت نہیں ہے، وہ نماز کے اندر نہیں ہے. وہ نماز پڑھ تو رہا لیکن اس کو خیالات اپنے بزنس کے، اپنے کاروبار کے، یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ خرابی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان حمد و ثنا بیان کر رہا ہے نماز کے اندر، جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں، اس کو اس کا علم ہی نہیں میں بیان کیا کر رہا ہوں، میں ادا کیا کر رہا ہوں، تو اس نمازی کے لیے خرابی ہے. وہ کیا خرابی ہے؟ وہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے ایسے نمازی جو ہیں ان کو ان کی نمازیں فائدہ نہیں دیں گی. تو یہ وعید کیوں سنائی گئی؟ یہ وعید اس لیے سنائی گئی کہ انسان غور کرے، غور و فکر کرے، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھے. کہ انسان جب غور کرتا ہے، یہ ایک نیچرلی بات ہے، جب انسان غور کرتا ہے، کسی چیز کو سوچتا ہے، انسانی نیچر ہے، فطرتاً ایسا ہے کہ جو چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، پھر وہ اس کے عمل میں خود بخود ہی آ جاتی ہے. اور جب وہ اس کے عمل میں آئے گی تو انسان یہ کب ہوگا؟ جب انسان اس کو پتہ ہوگا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں نماز کے اندر ہوں اور میری نماز کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو مجھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے. جب انسان نماز کے اندر محو ہوگا نا، نماز کے اندر گم ہوگا، تو اس کے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہوگی. وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ ضروری نہیں کہ انسان ایک دم جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دے گی، ایک دم ہی وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا ولی ہو جائے گا، نہیں، ایک دم تو نہیں کرے گی، لیکن وہ ایسی فرسٹ ٹائم جب آپ پڑھیں گے تب ہی وہ ایسی روحانی کیفیت ہوگی، ایسی میٹھی سویٹ سی فیلنگز ہوں گی، اتنا لطیف سا احساس ہو رہا ہوگا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوگا، عجیب سا سکون، اطمینان ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہی ہوگا، یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان نماز سے غافل نہ ہو. اور یہ اٹیسٹڈ بات ہے کہ جب انسان نماز کے اندر محو ہوتا ہے تو اس کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک اے انسان تو جتنا بھی بھاگ لے، لیکن سکون جو ہے وہ میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، سکون میری یاد میں ہے. بے شک تو کتنی بھی دوڑ لگا لے، تو کتنا بھی آگے دنیا کی دلدل میں پھنس جا، دنیا کے اندر محو ہو جا، لیکن تجھے سکون، تیرے پاس ہر چیز میسر ہوگی، ہر چیز ہوگی، لیکن تجھے سکون نہیں ہوگا. میں تجھے تھکا دوں گا، پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. تو ہے نا کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو ناظرین، بے شک یہ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے. تو جب تم تھک جاؤ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرو. کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، کوئی شک نہیں دنیا بھی یہاں ہے اور آخرت بھی یہاں ہے، تمہاری صحت بھی یہاں ہے، تمہارا
اسٹریس ختم ہے تو وہ بھی نماز کے اندر، اسٹریس ختم کرنا ہے تو نماز پڑھو، بے چینی ختم کرنی ہے تو نماز پڑھو، انزائٹی ختم کرنی ہے تو نماز پڑھو، پینک اٹیک سے بچنا ہے تو نماز پڑھو۔ ناظرین، جب اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے در پر آ گئے ہو تو ان لمحوں کے لیے، ان وقت میں، اس لمحوں کے لیے، آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، وہ صرف اور صرف کیسی نمازیں ہوتی ہیں، آئے ہیں سجدہ کیا ہے چلے گئے، یہ نماز نہیں ہے۔ اب آپ سوچو کہ اب آئے ہو اللہ کے در پہ، تو ان لمحوں کے لیے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو سب چھوڑ دو، سب بھول جاؤ، دنیا میں کوئی کام، کاروبار، بزنس مین ہو، کیا ہو، ہر خیال سے غافل ہو جاؤ، صرف اور صرف اس وقت اللہ کے ہو جاؤ۔ جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو، اس وقت کے لیے، ان لمحوں کے لیے، یہ نماز پڑھنے کے لیے جب نیت باندھو جاؤ تو یہ سمجھو کہ پتہ نہیں موت نہ آ جائے، پتہ نہیں کب مجھے اللہ کے حضور جانا پڑے، کب مجھے بلاوا ہو جائے، میں چلا جاؤں۔ تو ان لمحوں کے لیے آپ یہ سوچو کہ جب بھی کوئی بھی نماز ادا کرو تو اس وقت آپ یہ سوچو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، کیا معلوم زندگی ساتھ دے نہ دے، میری زندگی کی یہ آخری نماز نہ ہو۔ جو راز و نیاز کی گفتگو کرنی ہے، جو اللہ کو منانا ہے، جو اللہ سے باتیں کرنی ہیں، تو وہ آپ سمجھو کہ آج ہی ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد وقت ملے گا کہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیرے در پہ کھڑی ہوں، میں تیرے در پہ آئی ہوں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو شہنشاہ ہے، میں گنہگار ہوں، تو شہنشاہ ہے، میں شہنشاہ کے دربار پر کھڑی ہوں، تو میرا مالک ہے، داتا ہے، شہنشاہ ہے، شاہ کل ہے، سب کچھ تو آپ ہی ہیں اللہ۔ یہ نیت باندھ لو کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، اب یہ جو نماز میں نے پڑھنی ہے اس کے بعد پتہ نہیں موت نہ آ جائے، اور یہ جو نماز ہے اس میں اللہ کو منا لینا ہے میں نے۔ ہر نماز اس طرح سے پڑھو۔ اس کے ناظرین میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گی کہ اس کے کیا کیا سائنٹیفکلی اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، سائیکولوجیکلی اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اسپرچولی اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو جب اب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوئے ہو، جائے نماز پر آگے ہو، نیت باندھی ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور کہو اس طرح کی نیت کرو، اس طرح سے نماز پڑھو اور کہو کہ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، دیکھ میں گنہگار ہوں، میں اعتراف بھی کر رہی ہوں، میں اپنے دونوں کانوں کو ہاتھوں کو دونوں کانوں کی طرف لے کے جا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں، اقرار کر رہی ہوں، مان رہی ہوں، پکار رہی ہوں، اللہ اکبر، بے شک آپ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور یہ اس وقت آپ کے خیال میں بھی یہ ہو، جب آپ اللہ اکبر کہیں نا تو آپ کے خیال یہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ بے شک آپ سب سے بڑے ہیں۔ اور پھر نظریں نیچی، ہاتھ باندھے، اور پھر اس دعا سے اپنی نماز کا جب آغاز بندہ کرتا ہے، دیکھیں جب انسان کسی چیز کا افتتاح کرتا ہے نا تو کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ جی آج ہم اس کا افتتاح کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو نماز میں یہ جو دعا ہے اس کو استفتاح کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے کہ جب انسان نیت باندھتا ہے، نیت کے بعد ہاتھ کھڑے کیے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے، تو اس وقت اب اپنی نماز کی جو آپ نے پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کی ٹرانسلیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، تو کیا اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اے میرے پیارے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ہی تعریف کے لیے میں آئی ہوں، آپ کی تعریف سے میں شروع کرتی ہوں، یا میرے اللہ آپ تو ہر خامیوں سے پاک ہیں، سبحانک آپ پاک ہیں، ہر خامی سے آپ پاک ہیں، سارے کمالات آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب بے شک آپ پاک ہیں، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے آپ کا نام، وتعالی جدک، اور برکت والا آپ کا نام ہے، اور بلند و بالا، وتعالی جدک، اور بلند و بالا ہے آپ کی بزرگی، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، صرف آپ ہی تو ہیں، میں آپ کے در پہ کھڑی ہوں۔ پھر انسان سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے، یہ دیکھیں نا اس میں انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ پاک ہیں، آپ
بلند و بالا ہیں، آپ کی بزرگی ہے، پہلے اللہ اکبر، آپ سب سے بڑے ہیں، کانوں کو بھی ایک اس کو دوسری طرف لے جاؤ تو یہ بھی تصور انسان باندھ سکتا ہے، یا اللہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، کچھ بھی ہوں، تو یا الہ العالم میں گنہگار ہوں، اب آیا ہوں تو آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر لگا رہا ہوں، کانوں کے قریب کر، معافی مانگ رہا ہوں، پچھلی معاف لکھ دے جو میرے صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں، میں نے جو ناچاہ کے بھی گناہ کر دیے ہیں جن کا مجھے علم نہیں ہے، تو میں آپ کے تو اس وقت جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نماز نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو اس طرح کی نماز نہیں، اس طرح کی۔ پھر جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس وقت انسان بلکہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہی تکرار کرنا، میرے پیارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے بھی اللہ کی تعریف ہے، اب بھی اللہ کی تعریف ہے، اب یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے میرے رب تو ہی تو رحیم ہے، اے میرے رب تو ہی تو رحمان ہے، تو مہربان ہے۔ اور اگر اس کیفیت سے آپ نماز پڑھیں، اللہ کو منانے والی آپ کی اس طرح سے آپ کھڑے ہوں کہ آپ عاجز ہیں، بڑے گنہگار ہیں اور وہ بڑا رحیم ہے، تو اس سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کیفیت سے، اس طرح سے، اس کیفیت میں ڈوب جا کے انسان نماز پڑھے، اس خوبصورت تصور میں جا کر نماز پڑھے، اس خوبصورت تصور میں ڈوب جائے جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، تو اس طرح سے بندہ اگر نماز پڑھے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، پھر سورۃ فاتحہ کے اندر پھر انسان کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کیا ہے، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا دے، اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، کون سے رستے پر، ایسا رستہ، یا اللہ اس رستے پر چلا جس رستے پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کے جن پر تو نے غضب کیا، نہ کہ ان کے جو بہکے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین تو مجھے ایسے رستے پر چلا۔ روحانی طور پر یہ لطف اندوز ہونا، یہاں انسان کو بہت سکون ملتا ہے، یہ ہے بیسٹ میڈیٹیشن۔ کہتے ہیں اگر یورپ میں میڈیٹیشن کا تصور ہے، ادر کنٹریز میں میڈیٹیشن کا تصور ہے، کیوں؟ سٹریس لیول کو ختم کرنا ہے، میڈیٹیشن کرو، اپنے اندر کھو جاؤ، اپنے اندر میں جھانکو، اپنے خود کو دیکھو، سنو، خود کو سنو۔ تو یہ یہاں پہ انسان کیا ہے، یہاں پہ انسان اپنے اندر کی ہر چیز کو ختم کر کے اللہ کے ساتھ ناطہ جوڑ رہا ہے، روحانی طور پر اللہ کے ساتھ، وجدانی طور پر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو جب انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے ایسی ہم کلامی، ایسی کیفیت میں محو ہو کر جب انسان اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، سرگوشی کرنے کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس طرح سے یکسوئی سے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے روحانی بھی، مادی بھی، جسمانی بھی بہت سارے فوائد آتے ہیں۔ تو پھر انسان ابھی تو یہ اللہ کے سے مانگ رہے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر اللہ کو کہا یا الہ العالمین مجھے اس رستے پر چلا، مجھے سیدھا رستہ دکھا، یہ انسان اللہ۔ اب یہاں پھر آگے انسان کا دیکھو، انسان کس طرح سے آگے بات کرتا ہے، پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط، جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آتے ہیں تو پھر